अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, कुछ बड़ी अफसोसनाक और परेशान कुन खबरें हैं, और उन खबरों के ऊपर जो हुकूमत का रवैया है या जिस तरीके से पाकिस्तान के सियासतदान बिहेव कर रहे हैं, ये पॉलिटिशियंस नहीं है, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है, ये गिद्ध हैं। ये इंसान भी नहीं है, ये इंसानों के रूप में गिद्ध हैं। ये गोश्त के ऊपर, लाशों के ऊपर, जनाजों के ऊपर और आम लोगों की जिंदगियां खत्म हो रही हैं, उसके ऊपर ना सिर्फ हंस रहे हैं बल्कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बल्कि सियासत कर रहे हैं। जो कुछ खबर पख्तूनख्वा के अंदर हुआ है, जिस तरह से लोग सबके सामने रूढ़ कर गए हैं, यानी इमेजिन करें कि सैलाबी रेला सबके सामने एक एक करके मौत ने उन्हें चारों तरफ से घेरा हुआ था, और ये खानदानों के खानदान थे जो कि घिरे हुए थे। कई घंटे वहां पर फंसे रहे, और फिर एक एक करके एक एक फैमिली का मेंबर वहां पर गया होना तो ये चाहिए था कलेजे फट जाते, हुकूमतें रिजाइन हो जाती, यानी हुक्मरान अपने सर पटकते, इनकी रातों की नींदें गायब हो जाती, आंखों के नीचे खड्डे पड़े होते, ये शर्मिंदा हो रहे होते। लेकिन पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन उल्टी गंगा बहती है। पहले तो ये एक और खबर देख लें, आपके सामने रखते हैं, लेकिन भाई मेहरबानी एहतियात करें। यानी ये मानसून का टाइम है, मुख्तलिफ जगहों पर सैलाब, जो फ्लैश फ्लड्स हैं, उसके बाद तुगयानी, नदी नाले दरिया, इनसे दूर रहें। मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी अवाम को कौन सी सेल्फिश दरिया के बीच में खड़ी होकर बनानी है। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं आम लोगों को ज्यादा जिम्मेदार नहीं ठहराता, मासूम लोग हैं हमारे, बड़ी मुश्किल से पूरा साल पैसे जमा करते हैं, और फिर शायद कोई एक आधा सीजन इनकी जिंदगी में इन्हें नसीब होता है जब ये घूमने फिरने मुजाफाती इलाकों में, पहाड़ों में या ऐसी जगहों पर जाते हैं। लेकिन बराए मेहरबानी, आपकी जिंदगी जरूरी है। आपकी सेल्फी, आपका स्टेटस, आपका टिकटॉक, आपकी फिल्म, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये जो लोग दरिया स्वात में गए, ये भी सेल्फी बनाने के लिए गए थे। यानी उनके जो वर्षा है वो बता रहे थे हम नाश्ता कर रहे थे, ये पानी देखने के लिए पानी के बीच में चले गए, और उसके बाद पानी तेज होता चला गया, तेज होता चला गया। फेलियर है गवर्नमेंट का, फेलियर है वहां के इदारों का, फेलियर है रेस्क्यू की टीमों का, बहुत बड़ा फेलियर है। लेकिन लोग एहतियात बरतें। बराए मेहरबानी, ये फोन टेलीफोन पता नहीं किसको आपने सेल्फी बनाकर आकर दिखाना है, और किसको बताना है कि आप टूर कर आए हैं। एक अजीब और गरीब किस्म की ज़हनियत है। अब ये खबर आ रही है, बलोचिस्तान के इलाके योब में अफसोसनाक हादसा। पिकनिक मनाने आने वाली फैमिली की 2 गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गई हैं। 2 बच्चे और 4 खवातीन जांबाक हो गई हैं, जबकि 2 अफराद जख्मी हुए हैं। मुतासरा फैमिली का ताल्लुक मुल्तान से था। यानी ये अगेन पंजाब की एक फैमिली गई हुई थी, और जो सवात के अंदर हुआ है वो डस्का की एक फैमिली थी जो वहां पर पिकनिक मनाने गए हुए थे। दरियाओं से दूर रहें, नालों से दूर रहें, ऐसी जगह, ऊंची जगहों पर ना जाएं। बराए मेहरबानी, जहां पर किसी भी तरह का हादसा हो सके। मानसून का मौसम में अचानक बारिशें होती है, पहाड़ों पर बारिश हो रही होती है, आपको नीचे नहीं पता चल रहा होता। दरियाओं के अंदर आप मौजूद होंगे, आपको सिर्फ ठंडी हवा महसूस होगी, और ये जो दरियाओं में और नालों में तुगयानी आती है विद इन सेकंड्स, यानी ये 5-10 मिनट में बिल्कुल सब कुछ एक कब्रिस्तान बना देती है। लिहाजा बराए मेहरबानी एहतियात करें। नाज़रीन, इस बात के अंदर जो वाकया हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक और बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन, ये रख दूं। और ये अगेन ये शुमाली वजीरिस्तान में पाकिस्तानी फौज के ऊपर एक बड़ा खौफनाक किस्म का हमला हुआ है। मीर अली में फोर्सेस के काफिले पर भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्दों का हमला हुआ है, और इसमें पाकिस्तानी फौज के तकरीबन 13 जवान शहीद हुए हैं। 13 जवान, 13, 1 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी फौज के जवान आज शहीद हुए हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवाबी कार्रवाई में 14 ख्वारिज हलाक हुए हैं। DGISPR तो सिर्फ एक हमले में, एक अटैक में पाकिस्तानी फौज के 13 जवान, यानी 1 दर्जन से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। दहशतगर्दी नाज़रीन दोबारा से सर उठा रही है। जिस तरह बरिश मुनीर फारूक की खबर थी कि भारत दोबारा से पाकिस्तान पर 2-3 महीनों में अटैक करेगा, हमला करेगा। इंटेलिजेंस भी ज़ाहिर इसी तरह की है, बाकी डिप्लोमेटिक सोर्सेज भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि मोदी की जो हजीमत हुई है, जिस तरीके से वो दुत्कारा गया है, जितनी बैकलैशिंग हुई है, जितना वो पीछे चला गया है, जितनी बीजेपी पूरी पार्टी इनकी खत्म हो गई है, इट्स अ हाई टाइम, इट्स अलर्ट टाइम कि ना ये वो वक्त है कि जब वो पर तोड़ रहा है, जब दुश्मन फन फनाई यहां पर बैठा हुआ है। लिहाजा समझने की जरूरत है। और ये बहुत अफसोसनाक वाकया है जहां पर हमारे फौजी इदारों के ऊपर इस तरह से हमला हुआ और 13 जवानों को शहीद कर दिया गया है। नाज़रीन, अब जो सवात के अंदर वाकया हुआ था, वहां पर पूरा का पूरा खानदान बह गया, एक एक बच्चा करके बहा है। यही पहले बुजुर्ग बहे, फिर उनकी खवातीन बही, फिर आखिर में उनकी वालदा बह गई, और फिर उसके बाद बच्चे बह गए। एक एक करके 18 लोग खड़े थे, और एक एक करके बह कर गया है। अंदाजा लगाएं, गंडापुर की स्टेटमेंट आई है, मैं तंबू तो नहीं दे सकता था। खबर पख्तूनख्वा की हुकूमत करिए, देखेंगे हमारे पास एक ही हेलीकॉप्टर, और हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा। कसम खुदा की, किसी जर्नैल के बच्चे होते, ये अगर किसी पॉलिटिशियन के बच्चे होते, किसी सेनेटर के बच्चे होते, किसी बड़े साफी के बच्चे होते, गंडापुर साहब शायद ऊपर से रसा लगाकर नीचे आते। ये कलाबाजियां खाते हुए गंडापुर साहब अंदर जाते, लेकिन लोगों को निकालते। ये नाअहली है, ये फेलियर है केपी के गवर्नमेंट का, ये फेलियर है पाकिस्तान की वफाकी गवर्नमेंट का। यानी जो मरकज के अंदर गवर्नमेंट है पाकिस्तान का, जो वफाकी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, प्रोविंशियल अथॉरिटीज हैं, रेस्क्यू की जो टीमें हैं, इदारे हैं, और इनके अंदर बाकायदा से सियासी भर्तियां की जाती हैं।
اپنے مرضی کے لوگ اور وہ لوگ بھرتی کیے جاتے ہیں جن کی سکلز ہی نہیں ہوتی, جن کا پوٹینشیل ہی نہیں ہوتا. یعنی کیا آپ کو اندازہ نہیں ہے آج سے 10 سال بعد کی ویدر فورکاسٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کو آج کے دور میں بھی آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ اس طرح کا سیلاب آ سکتا ہے یا طغیانی آ سکتی ہے اور خدا نہ خواستہ ایسا حادثہ ہو سکتا ہے. آپ ایک ماڈرن جدید اکوپمنٹ پروکیور کریں, یعنی آپ ایسی جدید تری چیزیں لے کر آئیں, جدید بوٹس لے کر آئیں, جدید ڈرونز لے کر آئیں کہ ایسی صورتحال بن جائے تو آپ لوگوں کو ریسکیو کریں. یعنی آپ کے جو بجٹ ہیں کھائی جاؤ تو جائے پر بات کرے, جو آپ کھاتے ہیں ڈکارتے ہیں تو آپ 11 کروڑ کے بسکٹ کھا جاتے ہیں. اور جب ایسی چیزوں کی بات آتی ہے تو آپ کے پاس اکوپمنٹ ہی موجود نہیں ہے, آپ کے پاس کشتیاں ہی موجود نہیں ہیں, آپ کے پاس ڈرونز ہی موجود نہیں ہیں. یعنی کم از کم ڈرونز ہوتے, رسا پھینک سکتے تھے, آپ پہنچا دیتے, آپ لائف جیکٹس پہنچا دیتے, کوئی کم از کم کچھ نہ کچھ تو نظر آتا. کے پی کے گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ ہی نظر نہیں آیا. بہرحال بعد میں باتیں کنفرم کی جا رہی ہیں, بہت ساری باتیں یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ 100 سے زیادہ لوگ پھنس گئے تھے, 58 لوگوں کو بچایا بھی گیا ہے. لیکن اگین یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے جو کہ خیبر پختونخوا کے اندر ہوئی ہے. انہیں چاہیے کہ جدید ماڈرن ریسکیو کٹس, ماڈرن جو ریسکیو کے طریقے ہیں, پھر جو اس کے لیے اکوپمنٹ چاہیے, اس کے لیے جو فیسلٹیز چاہیے, انہیں ایکوائرڈ کریں, انہیں خریدیں. اور ان تمام تر جگہوں پر ریسکیو کی ٹیمز کے پاس یہ ایمرجنسی میں یہ چیزیں موجود ہونی چاہیے جو لوگوں کو ریسکیو کر سکیں. آج بھی چائنا کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں, ریموٹ کنٹرول سے آپ کنٹرول کرتے ہیں اور لوگوں کو آپ ریسکیو کر جاتے ہیں, آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں, کشتیاں پہنچتی ہیں, ڈرونز پہنچتے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں. ناظرین, وفاقی حکومت میں اور پنجاب حکومت نے آج پریس کانفرنسز کی ہیں, اور یہ پریس کانفرنسز انہوں نے ان لوگوں سے ہمدردی میں نہیں کی بلکہ مسکراتے ہوئے بے شرمی, بے عزتی اور ڈٹائی کے ساتھ. یہ دیکھیں وفاقی یہ وزراء ہیں اور یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. طاہر صاحب آپ کے سامنے بیٹھے وفاقی وزیر اطلاعات ہیں, اور یہ جو ہنس رہے ہیں ماشاءاللہ سے منہ پورا کھول کر طاہر صاحب, یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے, اوپر لکھا ہے پنجاب اسمبلی میں سانحہ سوات کے لیے کے خلاف مذمتی قرارداد منظور, سانحہ سوات میں سیاحوں کو نہیں پی ٹی آئی کے نظام کی موت ہوئی ہے طاہر. اور یہ مسکراتے ہوئے, امیجن دیٹ کہ 18 لوگ فیملی برباد ہوئے, ان کی زندگی گئی, 9 لوگ ایک ہی فیملی کے ان کی زندگی گئی, اور یہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کے منہ پر ہنسی ہے, یہ مسکرا رہے ہیں. یہ پاکستان کی اشرافیہ ہے, یہ ٹھٹھے اڑا رہی ہے, مذاق کر رہی ہے. خیبر پختونخوا کے کسی بھی علاقے میں کسی کی بھی جرنیل کی, جج کی, کسی بھی سیاستدان کی, کسی بھی کی بھی فیملی اگر چند گھنٹوں کے لیے پھنس جائے نا, فوری ہیلی کاپٹر پہنچتے ہیں, فوری وہاں پر جہاز پہنچتے ہیں, رسے پھینکتے ہیں, ٹیمیں اترتی ہیں نیچے, ایک ایک بندے کو بڑے پراؤڈلی ریسکیو کیا جاتا ہے. ریسکیو کے لیے ٹیمیں آ گئی, عام لوگوں کی جانیں گئی, اور آپ ہنس رہے ہیں اور آپ ڈٹائی کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں. اور یہی کیمپین پاکستان کا پرائم ٹیلی ویژن کر رہا ہے, پاکستان کا میڈیا کر رہا ہے, اور خیبر پختونخوا حکومت کو نشانہ بنانا چاہیے, تنقید ہونی چاہیے. لیکن یہ سب کا فیلئر, یہ تمام تر پاکستان کی اشرافیہ کا ایک بدبودار چہرہ ہے جو کہ ہمارے سامنے موجود ہے. دس آلسو شوز ناظرین کہ پاکستان میں سنجیدہ سیاست نہیں ہوتی, پاکستان میں ایشوز کی پولیٹکس نہیں ہوتی, پاکستان میں عوام کی پولیٹکس نہیں ہوتی, پاکستان میں شغل لگایا جاتا ہے, ٹھٹھا لگایا جاتا ہے, پاکستان میں بے حسی اور یہ جو اس طرح کا ایک ماحول ہے جو کہ گرم کیا جاتا ہے. اٹس اے ویری سیڈ افیئرز آف دا اسٹیٹ, جو کہ بہت افسوسناک ہے. بلکہ متی اللہ جان صاحب نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے, اور متی اللہ جان صاحب لکھتے ہیں کہ جب نالائق سیاستدانوں کی وجہ سے انسانی المیہ ہو جائے تو مخالف سیاستدانوں کی پریس کانفرنس میں ان کے چہرے پر افسردگی اور دکھ کے بجائے مسکراہٹیں زہر لگتی ہیں. گڈھا پور کی نالائکی اپنی جگہ, مگر 18 انسانی جانوں کے ضیاع کے متعلق ان سیاستدانوں کو فاتحانہ پریس کانفرنس نہیں بلکہ افسوس کا اظہار کرنا, یعنی یہ ایسے آ کر کہہ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے کوئی وکٹری حاصل کر لی ہے, جیسے میڈل جیت لیا ہو. اور دیکھیں جی کے پی کے میں, اور یہاں تک کہ عظمہ بخاری صاحبہ ترجمان پنجاب کی گورنمنٹ کی, وہ تصویریں لے کر آئی, فیک جعلی تصویریں آ کر دکھا رہی ہیں کہ ڈمپور کے اندر لاشیں, بھائی ڈمپور کے اندر تابوت کے ہیں, تو جعلی خبریں اور وہ تصویریں دکھا رہی ہیں, اور وہ اگین فاتحانہ ایکسپریشن ہے, اگین ایک ٹونٹ کر رہی, تنقید کر رہی ہیں, اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اسکور سیٹل کیے جا رہے ہیں. عام لوگوں کی جانوں کے اوپر بھی یہاں پر پاکستان میں سیاست کی جاتی ہے, پولیٹکس کی جاتی ہے, اور یہ اس دن کی جا رہی ہے جس دن 13 سے زیادہ فوجی شہید ہو گئے ہیں, 18-20 لوگوں کی جانیں گئی ہیں, بہت سارے لوگ مسنگ ہیں, ان کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا, ایک انسانی المیہ ہوا ہے, حادثہ ہوا ہے. بٹ دس از آؤ ناظرین, یہ پاکستان کے اندر چلایا جاتا ہے اور یہ چل رہی ہیں. ناظرین, حکومت جس طریقے سے بیہیو کر رہی ہے اب نارمل ہے, اور یہ اس طرح کا بیہیو تبھی بندہ کرتا ہے جب اسے پتا ہو کہ میں عوامی ووٹوں سے یا اسمبلی, اس کا تقدس پارلیمان یا پارلیمنٹیرین ہونا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ کو کوئی نہ کوئی آئے گا, ہاتھ پکڑے گا, جتا لے گا اور اوپر جا کر بٹھا دے گا, اور آپ کے لیے اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہو. میں صرف پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں, اور یہ وہ اسپیکر صاحب محترم جو شہباز شریف صاحب کو ڈگی میں ڈال کر لے کر گئے تھے, ملک احمد خان صاحب, اور انہوں نے سی ایم بھی بننا تھا, لیکن ظاہر ہے سی ایم انہیں کدھر بنایا جانا تھا, پنجاب ہو اور پھر شریف خاندان کی حکومت ہو اور پھر کوئی اور سی ایم بنے, یہ تو ہو نہیں سکتا نا. اس سے پہلے حمزہ شہباز صاحب تھے, وہ تو انگلی یہاں سے نیچے نہیں کرتے, ان کی انگلی ایسے رہتی ہے ماشاءاللہ.
تو یہ انہوں نے صرف پروٹیسٹ کرنے پر اسمبلی کے اندر، اسمبلی میں نعرے بازی کرنے پر، اور اسمبلی وہ فورم ہے جہاں پر پروٹیسٹ کرتے ہیں. اسمبلی کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پر عوام کے نمائندے کھڑے ہوتے ہیں اور آواز نکالتے ہیں، اور اسمبلیوں کے اندر یعنی مکے چلتے ہیں، کرسیاں مار دی جاتی ہیں، سخت ترین الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اور پاکستان کے اسمبلی کے اندر یہ کچھ ہوتا رہا ہے. بلکہ مسلم لیگ نون کئی دفعہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے لا کر دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے رکھتی رہی ہے، لیکن اب تحریک انصاف کی 25 سے زیادہ پارلیمان کی شخصیات کے باقاعدہ سے انہوں نے ان کی انٹری بین کر دی ہے. انہیں اندر نہیں، اسمبلی میں نہیں جانے دیا جا رہا. اور اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں وہ کن الفاظ میں گفتگو کر رہے ہیں یہ آپ سن لیں، یہ سن لیں. اگر بھائی سسٹم پہ اتنا اعتراض ہے، اگر پروٹیسٹ ہی کرنا ہے، I'll tell you how to protest. میں بتاتا ہوں، go and resign. دیکھو پھر کیسے ایک طرف ساری پورے سسٹم کے بینیفیشری بنتے ہیں، اور جو جرم تم نے کیے ہیں وہ جرم کیا میرا گھر جلانا کسی کا سیاسی حق ہو سکتا ہے؟ It's an absolute nonsense, absolute nonsense. یہ میں نے رولنگ کی کاپی آپ کے ساتھ دی ہے، میں آپ کو حق دیتا ہوں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب گو اینڈ ریزائن. اب یہ جو ٹرمنالوجیز ہیں گو اینڈ ریزائن، یہ پتہ نہیں کدھر سے آئی ہیں. انہیں سیاستدان ایسے بات نہیں کرتا. گو اینڈ ریزائن، اور پھر اس فرعونیت کے ساتھ، اس زوم کے ساتھ. دس از ہاؤ ناظرین پاکستان کے اندر سیاست چل رہی ہے، پولیٹکس چل رہی ہے، اور چیزوں کو بس آگے بڑھایا جا رہا ہے اور چھکی جا رہے ہیں. ناظرین عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑی پریشان کن خبریں آ رہی ہے. زلفی بخاری صاحب کا ایک ٹویٹ ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ شدید گرمی میں عمران خان کے سر کی بجلی کاٹ دی جاتی ہے، کھانا بھی عمران خان کو ناقص دیا جاتا ہے. عمران خان جیل حکام کو مسکرا کر کہتے ہیں جو ظلم کرنا ہے کر لو. بشرا بی بی سے بھی غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی صحت بگڑتی جا رہی ہے. خان پہلے سے زیادہ مضبوط ہے لیکن ظلم ہوتا ہے. ذوالفقار علی بخاری یعنی زلفی بخاری صاحب کا دا انڈیپینڈنٹ کو دیے گئے انٹرویو میں ایک یہ بڑا اہم ترین انکشاف ہوا ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہن کہتی ہیں کہ 24 گھنٹے عمران خان کے بدن سے پسینہ بہتا رہتا ہے. بہت خراب جگہ پر عمران خان کو رکھا گیا ہے. کسی نے بھی عمران خان جیسی جیل نہیں کاٹی. بدترین ٹائم میں عمران خان رہ رہا ہے، اور باہر محسوس کیا جا رہا ہے کہ جیسے سب کچھ رام کر دیا گیا ہے، سب چیزوں کے اوپر کنٹرول ہو گیا ہے. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، عمران خان کا کم بیک ہی وہیں سے شروع ہوتا ہے جب اسے کارنر کر دیا جاتا ہے، جب اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے. دیٹس وائی عمران خان. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.